نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آج انشاءاللہ ہماری نماز نبوی کی آخری کلاس ہے اور یہ اس کتاب کا آخری چیپٹر ہے، تدفین اور زیارت. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا. نمبر 1 طلوع آفتاب کے وقت حتیٰ کہ بلند ہو جائے. نمبر 2 جب سورج دوپہر کے وقت عین سر پر ہو حتیٰ کہ ڈھل جائے. نمبر 3 غروب آفتاب کے وقت حتیٰ کہ غروب ہو جائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ وہی 3 اوقات ہیں جو زوال کے ٹائمنگز ہیں. ان ٹائمنگز میں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ مردوں کو دفن کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ ٹائم جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لاسٹ کلاس میں کہ بہت مختصر ہوتا ہے، 15 سے 20 منٹ کا ہوتا ہے، تو اس میں جو تدفین کا عمل ہے اس کے لیے انتظار کیا جا سکتا ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے. اسے موطا امام مالک نے روایت کیا ہے، یعنی نماز فجر کے بعد بھی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ نماز عصر کے بعد بھی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے. جیسے کہ ہم نے یہ بات پہلے بھی پڑھی تھی کہ ضرورت کی نماز جو ہے وہ ان دونوں نمازوں کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے کہ استخارہ کی نماز ہے، اسی طرح سے نماز جنازہ ہے. پھر یہ کہ قبر گہری کھودیں، اسے ہموار اور صاف رکھیں. یہ بات ابو داؤد کی روایت میں آتی ہے. اچھی، جو قبروں کو گہرا کھودنے کی بات ہے تو یہ سنت ہے، مستحب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے میت کی بہتر حفاظت ہوتی ہے اور بدبو وغیرہ پھیلنے کا امکان کم ہوتا ہے. جبکہ قبر کو کشادہ اور اچھی طرح سے بنانا بھی مستحب ہے، لیکن گہرائی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. قبر گہری ہوگی تو اس طرح میت جانوروں اور بارش وغیرہ سے محفوظ رہے گی. وسیع قبر میں دفن کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور قبر گرنے سے بھی محفوظ رہتی ہے. اس لیے یہ مستحب عمل ہے اور مسنون عمل ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اسے ہموار اور صاف رکھیں، یعنی قبروں کو صاف رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اگر اس میں کوئی گندگی پڑی ہے، کوئی کچرا وغیرہ ہے تو اس کو نکال لیا جائے اور اس کو ہموار اور صاف کر دیا جائے. ایک روایت جو سنن نسائی میں آتی ہے، آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے لیکن میں نے اس کو اس میں شامل کیا ہے. سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں بہت سارے شہداء تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 2-2 3-3 افراد کو ایک ہی قبر میں دفن کر دو. یہاں یہ بات آپ کو واضح کرنی تھی کہ ضرورت پڑے تو ایک سے زائد آدمی بھی ایک قبر میں دفن کیے جا سکتے ہیں، مگر کفن الگ الگ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. البتہ عورت کو غیر محرم کے ساتھ دفن نہ کیا جائے. ہاں، ماں اور بچے کو اکٹھا دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں. پھر اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جو زیادہ قرآن کو یاد کیا ہوا ہو اسے پہلے قبر میں رکھو. ظاہر اگر 2-3 افراد کو ایک ہی قبر میں ڈالنا ہے تو لازماً کسی ایک کو پہلے ڈالنا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پہلے ڈالا جائے جس کو زیادہ قرآن یاد ہو. آپ دیکھیں تو علم انسان کا خاصہ ہے، اس لیے انسانوں میں فضیلت کی بنیاد علم ہے اور قرآن مجید اصل علم ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فضیلت کا معیار بنایا. پھر یہ کہ آگے جو بات آ رہی ہے کتاب میں، اس کو تھوڑا سا آپ نے ٹھیک بھی کرنا ہے. یہاں جو اسٹیٹمنٹ ہے میت کو قبر کے پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کریں، تو اس کو پلیز تھوڑا سا آپ ٹھیک کر لیں. میت کو اس کے پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کریں.
یہ بات ابو داؤد کی روایت میں آتی ہے. اس حدیث کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. حدیث کچھ یوں ہے. ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حارث نے وصیت کی کہ ان کی نماز جنازہ عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ پڑھائیں، اور انہوں نے ان کی نماز پڑھائی اور انہیں قبر میں پاؤں کی طرف سے داخل کیا اور کہا یہ مسنون ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ میت کو قبر میں پاؤں کی جانب سے اتارنا چاہیے. تو یہاں جو ابو داؤد کی روایت کا سٹیٹمنٹ ہے، میت کو اس کے پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کریں. جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے نا تو پہلے پاؤں اتارے جائیں اور پھر اس کے بعد اس کا سر کا حصہ اتارا جائے. میت کو قبر میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یعنی اسے دفن کرتے ہیں. یہ بات بھی ابو داؤد کی روایت میں آتی ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ میرے لیے لحد بنانا. لحد کہتے ہیں ایل شیپڈ قبر کو، یعنی قبر جو ہے وہ ایل شیپ ہوتی ہے. انگلش کا جو لیٹر ہے ایل، اس شیپ کی یہ قبر ہوتی ہے. پہلے سیدھی کھودی جاتی ہے اور پھر اس کو اندر کی سائڈ پر تھوڑا اور کھودا جاتا ہے اور یہ ایل شیپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ میرے لیے لحد بنانا. یہ ایل شیپ قبر جو ہوتی ہے نا، اس میں قبر کے گرنے کا خطرہ نہیں رہتا. ٹھیک ہے. پھر فرمایا اور اس پر کچی اینٹیں لگانا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جب قبر کھودی گئی تھی تو وہ لحد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اونٹ کی کوہان جیسی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک زمین سے تقریباً 1 بالشت اونچی رکھی گئی تھی. ٹھیک ہے. پھر قبر پر مٹی ڈال کر سب لوگ میت کے لیے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا مانگیں. یہ بات بھی ابو داؤد کی روایت میں آتی ہے. جنازے کے بعد قبرستان سے نکل کر اجتماعی طور پر اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ دیکھیں تو بہت ساری بدعتیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. اس سے پہلے جو ہم نے دعا پڑھی بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ، آپ دیکھیں تو جب میت کو قبر میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھنے کا جو کہا گیا ہے، تو کہاں یہ بات لوگوں کے علم میں ہے، اللہ ماشاء اللہ، یعنی بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں. اور آپ دیکھیں تو یہ سنت جو ہے وہ تقریباً مٹتی ہی چلی جا رہی ہے، کیونکہ لوگوں نے اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیا ہے. وہ یہ کہ وہ کلمہ شہادت اس ٹائم پہ پڑھتے ہیں، جس کا اس موقع پہ پڑھنا سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. اور یہ جو آخری بات ہم نے پڑھی کتاب میں، جنازے کے بعد قبرستان سے نکل کر اجتماعی طور پر اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور یہ بدعت ہے. آپ دیکھیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد میت کی چارپائی کے پاس جمع ہو کر، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے تدفین کے بعد 40 قدموں کے فاصلے پر پہنچ کر میت کے لیے دعائے مغفرت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اور یہ بھی سراسر بدعت ہے. تو جو چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں وہ چیزیں کرنا جو ہے وہ وبال جان بنے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہی طریقہ کار اللہ کے حضور مقبول ہے. تو یہ جو آخری سفر ہے اس میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ جو بھی پیارے ہمارے اس دنیا سے گئے ہیں، ہم ان کی آخری رسومات، خواہ ان کے کفن کا معاملہ ہو، خواہ ان کی تدفین کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے نا، خواہ ان کی قبر کا معاملہ ہو، خواہ نماز جنازہ کا معاملہ ہو، سبھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. قبروں کو پختہ بنانے کی ممانعت. قبروں کو اونچا کرنا، پختہ بنانا، ان پر گنبد اور کبے بنانا حرام ہے. اس بارے میں روایت آتی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبریں اور ان پر عمارت یعنی گنبد وغیرہ بنانے سے منع کیا. نیز آپ نے قبروں پر بیٹھنے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو قبروں کو اونچا کرنا ہے، یعنی بہت زیادہ مٹی ڈال کر قبروں کو اونچا کرنا، پھر پختہ بنانا. آج کل یہ کام جو ہے وہ سیمنٹ وغیرہ سے کیا جاتا ہے، اور کبے بنانا یعنی اس پر کوئی عمارت وغیرہ بنانا. اب آپ دیکھیے کہ جو عمارت وغیرہ بنائی جاتی ہے نا، خواہ قبر کی حفاظت کے لیے ہو یا زائرین کی سہولت کے لیے، ہر صورت میں منع ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو قبروں پر بہت زیادہ مٹی ڈال کر اس کو اونچا کیا جاتا ہے نا، یہ تو سخت ہی منع ہے. قبر سے نکلنے والی مٹی کے علاوہ اور مٹی ڈالنا منع ہے. یعنی جب قبر کو کھودا جاتا ہے نا تو جو مٹی نکلتی ہے نا مردہ دفن کرنے کے بعد، وہی مٹی بس اوپر ڈالنے کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ مزید مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے.
کیونکہ اس طرح قبر شرعی حد سے بلند ہو جائے گی، یعنی کافی اونچی ہو جائے گی اور اسے ختم ہونے میں دیر لگے گی۔ شریعت نے ایسا کرنے کے لیے اس لیے کہا ہے کہ قبر کچھ دیر تک باقی رہے، ٹھیک ہے، پھر ختم ہو جائے تاکہ آنے والوں کے لیے جگہ خالی ہو۔ اب آپ دیکھیں جب قبروں کو پختہ کر دیا جاتا ہے تو وہ سالہ سال ایسے ہی رہتی ہیں اور اس قبر کی جگہ کوئی دوسری قبر بن نہیں سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت نے ہمیں ایسا کرنے کو اس لیے کہا ہے تاکہ قبر کچھ دیر کے لیے رہے پھر ختم ہو جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ خالی ہو۔ قبر سے جو مٹی نکلی ہے وہی کافی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا، الا یہ کہ قبر گڑھے کی شکل میں ہو تو اضافی مٹی ڈالی جا سکتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے یہ جو قبروں کو پکا کیا جاتا ہے یہ فضول خرچی ہے۔ آپ بتائیے اس سے مردے کو کیا فائدہ ہے؟ اور یہ چیز شرک تک بھی پہنچاتی ہے، یعنی شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے جب پکی قبریں بنتی ہیں تو پھر مزارات بنتے ہیں اور پھر زائرین آنا شروع ہوتے ہیں اور پھر جانے کیا سے کیا شرک وہاں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے کتنے مزارات آپ کو ابھی اس وقت بھی دنیا میں ملیں گے جو موسٹلی تو انڈیا اور پاکستان میں زیادہ ہیں، جہاں پر اتنا شرک ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ جو مزارات ہیں یہ فحاشی کے اڈے بن چکے ہیں تو کچھ غلط نہ ہوگا، یعنی یہاں پر بہت کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو اونچا کرنا، پختہ بنانا اور ان پر گنبد اور کبے بنانا حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں جو قبروں پر بیٹھنے کی بات ہے نا، لوگ سوگ کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ جو حدیث ابھی ہم نے مسلم کی پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو اب جو قبروں پر لوگ بیٹھتے ہیں وہ سوگ کے لیے بیٹھتے ہیں یا پھر مجاور بن کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ صاحب قبر کی بے حرمتی کے لیے بھی بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب منع ہے۔ اچھا، بعض علماء نے قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا بھی اس سے مراد لیا ہے کیونکہ یہ بھی قبر کی بے حرمتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ قبروں پر کس طرح سے سجدے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر فرمائے لوگوں کو کہ کس طریقے سے لوگ وہاں جا کر شرک کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر چادر چڑھانا اور بھی دیگر شرک وہاں ہو رہے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے بھی منع فرمایا ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اچھا، یہ جو کتبہ لگایا جاتا ہے اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اچھا، یہ جو بغیر کتبے والی اور بغیر کچھ لکھے والی قبریں جو ہے نا آپ کو ملیں گی صرف اور صرف جنت البقیع میں یا سعودی عرب میں، اس طرح کی قبریں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، ٹھیک ہے۔ لاسٹ جو میرا وزٹ تھا جب میں عمرے پہ گئی تھی تو الحمدللہ جب میں مدینہ گئی تھی تو وہاں پر جو میرے ہوٹل کا کمرہ تھا اس کی کھڑکی سے پورا جنت البقیع جو ہے وہ نظر آتا تھا۔ یہ جو قبرستان ہے جو مسجد نبوی سے قریبی ہے، یعنی ایک طرف مسجد نبوی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو جنت البقیع کا قبرستان نظر آتا ہے۔ اچھا، ویسے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کچھ اونچائی پہ رہ رہے ہیں اور آپ کی اس طرح سے لوکیشن ہے رہائش کی تو کھڑکی سے یہ قبرستان بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے۔ تو الحمدللہ میری جو ونڈو تھی کمرے کی وہاں سے جنت البقیع واضح طور پر نظر آ رہا تھا، اور وہاں پر آپ دیکھیں تو قبریں ہی قبریں تھیں، اور ان کے نشانات جو تھے وہ اس طرح سے تھے کہ ایک اینٹ جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ جی یہ قبر ہے۔ باقی آپ پاکستان میں، انڈیا میں قبرستان چلے جائیں، وہاں آپ کو یہ کتبے لگے ہوئے جو ہے وہ ضرور ملیں گے۔ تو یہ اگزامپل تو آپ کو صرف اور صرف سعودی عرب میں ہی دیکھنے کو ملے گی کہ بھئی بغیر کچھ لکھے ہوئے قبریں ہوں۔ آپ دیکھیں تو کیا لکھا جاتا ہے، قبر پر نام لکھا جاتا ہے اس شخص کا جو مرنے والا ہے، اس کا نسب لکھا جاتا ہے، اچھا پتہ وغیرہ بھی لکھا جاتا ہے، یا پھر تاریخ وفات یا پھر قرآن کی کوئی آیت یا حدیث وغیرہ بھی لکھی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی لکھنے سے منع فرمایا کیونکہ یہ سب چیزیں عرصہ دراز تک باقی رکھنے کا سبب بنیں گی۔ ظاہر ہے جب کتبہ لگایا جائے گا تو قبر کو پہلے پکا کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کا پتھر کا جو سلیب نما چیز ہوتی ہے جس پر کارونگز کے ساتھ جو ہے یہ سب چیزیں لکھی جاتی ہے یا پھر پینٹ یوز کیا جاتا ہے۔ اچھا، لوگ اتنے زیادہ مستقل مزاجی سے اس کتبے کے کام کو مینٹین کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب پینٹ ختم ہو جاتا ہے یا وہ لکھا ہوا مان پڑ جاتا ہے تو اس کو ری پینٹ کرواتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اس کے اگینسٹ ہی لوگ جا رہے ہیں۔
پھر اگلی حدیث دیکھیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر تصویر مٹا دوں اور ہر اونچی قبر برابر کر دوں، یعنی زمین کے برابر کر دوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب سیدنا علی جو تھے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ آپ ہر تصویر مٹا دیں، یعنی جو مجسمے وغیرہ ہیں اس کو آپ توڑ دیں، جو تصویریں وغیرہ ہیں اس کو مٹا دیں، اور جو بھی اونچی قبریں ہیں اس کو زمین کے برابر کر دیں۔ اب آپ دیکھیے تو یہ کتنا اسٹرکٹ آرڈر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت علی جو ہے یہ کام کرنے گئے تھے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ شرک کا دروازہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو کہا کہ آپ جا کر یہ کام کریں۔ امہات المومنین سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا۔ یہ ملک حبشہ کی بات کر رہی تھی یہ دونوں ازواج مطہرات، کہ ایک گرجا ہے وہاں پر، یعنی ایک چرچ ہے، اور اس میں تصویریں لگی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان لوگوں کا کوئی نیک شخص مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہاں تصویریں بناتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے بدترین مخلوق ہوں گے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو شخصیت پرستی ہے اور جو پھر اس سے شرک جنریٹ ہوتا ہے، بہت سارے ایسے بھی آپ کو گروپس نظر آئیں گے دنیا میں، ایسے عقیدہ رکھنے والے لوگ نظر آئیں گے دنیا میں کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کو اتنا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے برابر نعوذ باللہ کر دیا ہے کہ ان کی تصویریں جو ہیں وہ ان کے گھروں میں ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ان کی دکانوں میں ہیں، اور اسی طرح سے ان کی کتابوں میں ہیں، کہ وہ اس کو اپنا امیر مانتے ہیں، اس کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اپنا لیڈر مانتے ہیں، تو اتنی زیادہ عقیدت اس کے ساتھ رکھتے ہیں، اپنا مذہبی رہنما مانتے ہیں، اتنی عقیدت اس کے ساتھ رکھتے ہیں کہ تصویر جو ہے وہ جگہ جگہ اس کو جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے، اور باقاعدہ ان تصویروں کے ساتھ عقیدت رکھی جاتی ہے، اور لازم سمجھا جاتا ہے کہ جو بھی ہمارے گھر ہوں، جو ہماری دکانیں ہوں، جو بھی ہماری بلانگنگز ہوں، وہاں ہمارے ان بڑوں کی تصویریں ہوں۔ اور دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ایسا کرتا ہے قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے بدترین مخلوق ہوں گے۔ سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت کی تصویر کو سرکولیٹ ہونا چاہیے تھا، یا ہر گھر میں ہونا چاہیے تھا، ہر دکان میں ہونا چاہیے تھا، یعنی یہ بہت ضروری اگر کام تھا، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک تصویر بھی الحمدللہ موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ضرور بتایا گیا، لیکن اس طریقے کی کوئی چیز جو ہے وہ شریعت میں الاؤ نہیں کی گئی، کیونکہ اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیماری میں فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اس وقت فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبر کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، یعنی اپنے ہی پیغمبر کی قبروں کو انہوں نے باقاعدہ مزار میں شفٹ کیا اور ان قبروں کو عبادت خانہ بنا لیا، مسجدیں بنا لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد بنا لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلی جگہ میں ہوتی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ اس بات کا ڈر تھا، اسی لیے اس قبر کو کتنا زیادہ ریسٹرکٹ رکھا گیا ہے، یعنی لوگوں کی پہنچ سے دور رکھا گیا ہے، ورنہ یہی کچھ ہونا تھا، شرک ہونا تھا اور جانے کتنا کچھ ہونا تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جب مدینہ جاتے ہیں اور ریاض الجنہ کو وزٹ کرتے ہیں، وہیں پر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، وہاں پر لوگ جانے پرچیوں پر لکھ کر جالی مبارک کے اندر پھینکتے ہیں کہ یہ پرچی پر لکھی ہوئی جو درخواست ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا کریں گے۔ اور اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں بھی وہاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو شرک کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن چونکہ وہ ایریا جالی کے اندر پیک ہے تو کوئی بھی وہاں پہنچ نہیں سکتا، تو الحمدللہ بہت حد تک جو ہے وہ شرک کنٹرول ہے۔ اگر ایسا خدشہ نہ ہوتا یا اندیشہ نہ ہوتا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ہر کوئی ایزیلی وزٹ کر سکتا تھا، وہ کھلی جگہ پر ہوتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔